الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشار امام محمد رضا خان کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی مل کے کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا اور پھر میرے امام نے جنت کا ذکر کیا کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل کوثر اور سلسبیل دو چشمے جنت کے اندر ایک آب کوثر اور ایک سلسبیل جو شراب خالص کا چشمہ ہے جس کے اندر ادرک کا پانی ملایا ہوا ہے ادرک کا پانی ملایا ہوا خالص شراب کا چشمہ اس کا نام ہے سلسبیل قرآن میں اس کے الفاظ موجود ہیں سلسبیل تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں چشمے ہی میرے مصطفیٰ کے جس کی دو بوند ہے
رحمت کے دریا ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے؟ 100۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کر دیا جس کی وجہ سے ایک جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ تو جانور سے پتہ سمجھ آئے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے سے تعلق رکھنے والی چیز سے پیار کرتی ہے۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ ابھی 99 رحمتیں وہ کھولی نہیں، وہ ظاہر کرے گا قیامت والے دن۔ وہ بندہ اندازہ لگا لے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی رحمت ہے جنت، اور جو رمضان کا بھی عشرہ چل رہا ہے یہ بھی ہے عشرہ رحمت۔ پہلے 10 روزے رحمت کے ہوتے ہیں، انسان اپنے رب کی رحمت کا سوال کرے رب کتنا رحیم ہے۔ نمازوں میں تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان بھی پیدا کیے، زمینیں بھی، زمین کے اندر ہر چیز رب نے پیدا کی۔ کون ہے وہ رب؟ الرحمن، سب سے بڑھ کر مہربان، الرحیم، اس سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں، سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا رحیم بھی میرا رب ہی ہے۔ اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنے کرم والا کہ بندہ جتنا مرضی بھی اس کا پاپی ہو، نافرمان ہو، وہ ایک بار آ کر کہتے یا اللہ میں سچے دل سے آ گیا، توبہ کرنے آ گیا، وہ اللہ کہتا ہے کہ توبہ تو کر، جنت میں عطا کروں گا۔ آ کر ذرا دیکھو تو صحیح، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اعلان کر دیا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کی بارگاہ میں جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دل میں خوف پیدا ہوا، فرمایا اللہ اس خوف کی برکت سے اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ وہ تو ذرا کتنی جنتیں ملیں گی؟ تو ایک نوجوان ہو، آزاد اسلامت ہو، صورت بھی سونی ہو، اور بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہو، کیوں نہ رب پھر اس بندے سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا کہ یہ بندہ جوانی کی عالم میں گناہ کرنے کی مہلت تھی، نہیں لیا، نافرمانی کی اجازت تھی، نہیں گیا، ہر طرح کی سہولت چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ تو یہ نوجوان خوف خدا دل میں رکھ کر کھڑا ہے، میں رب اس بندے کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ 2 جنتیں، آگے جنت کا ہی ذکر ہے، اور رحمت اللہ کی جنت ہے، اسی کا ذکر کرنا ہے۔ سورہ رحمان میں بڑے لاجواب طریقے سے جنت کا ذکر کیا ہے۔ واقعی روزہ رکھنا مشکل ہے، گرمی کی شدت ہو، کام کاج بھی کرنا ہو، پسینہ بھی نکل رہا ہو، ادھر سے زبان بھی خشک ہو رہی ہو، اوکھا ہے، تو جنت لینا کون سا سوکھا ہے؟ جنت لینا کون سا سوکھا ہے کہ آپ بستر پہ ساری زندگی سوئے رہیں اور آپ کے ہاتھ میں جنت لکھ دی جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت پیدا کی، جبریل سے فرمایا جبریل ذرا دیکھ کے آؤ کیسی ہے۔ جبریل دیکھ کر آئے، کہتے ہیں یا رب، یا اللہ، ایک بندہ بھی دنیا میں رہنے والا باقی نہیں بچے گا جس کو جنت نہ ملے، سارے جائیں گے۔ اللہ نے دوسری بار پھر فرمایا اب دیکھ کر آؤ، اب دیکھ کر آؤ جنت کیسی ہے۔ جبریل گئے دوسری بار دیکھنے کے لیے، دیکھا تو واپس آئے، کہا کیسی لگی؟
کہتے ہیں یا اللہ ہم کو یہی لگتا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا۔ دنیا کے اندر رہ کر تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنا ہوگی، تب جنت ملے۔ جنت آسانیوں کے زیر نظر نہیں ملتی، جنت مشکلات کے اندر ہی ملتی ہے، اور سب سے زیادہ مشکلات کائنات کے اندر اگر کسی بندے کو ملی ہیں تو وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ ستایا گیا، اور یہ بڑا کب کہا؟ جب حضور آخری زندگی کے ایام میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں سر انور رکھے ہوئے تھے، اس وقت سر کا درد، بخار کی شدت، اور پٹیاں پانی میں بھگو کر حضور پٹی فرما رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے عائشہ دنیا میں سب سے زیادہ ستایا جانے والا میں، سب سے زیادہ۔ اتنے کریم نبی، اتنے رحیم نبی، کبھی کسی کا برا نہیں کیا، کبھی کسی کا برا سوچا بھی نہیں، لیکن دنیا کے اندر مشکلات کو پسند کیا، یہ سرکار نے خود ہی پسند کیا، ورنہ میرے آقا علیہ السلام کو اجازت ہے عالی شان محلات میں رہے، عالی شان زندگی رہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے امتیوں کی خاطر، کہیں امتیوں کو پریشانی نہ آ جائے، امتیوں کی خاطر دنیا میں مصیبتوں کو، تکالیف کو پسند کیا، اور مشکلات کے اندر ہی زندگی گزری۔ تو بہرحال جو اس بندے کو بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، آہ و بکا نہیں، اللہ کی ذات میں اعتراض نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، تو ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ اس بندے کو دو جنتیں، جنتیں کیسی ہیں؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا افنان، بہت گھنے درختوں والی، گھنے درخت ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا، جڑے ہوئے درخت، اور وہ بھی گھنے، جہاں کوئی بھی سراغ نظر نہ آئے، تو گھنے درخت بہترین قسم کے۔ جنت میں کیلے بھی ہیں، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور سدر، بیریاں بھی ہیں، بیر جو آپ کھاتے ہیں، تو جنت کے اندر گھنی بیریاں بھی ہیں، بغیر کانٹوں کے، بغیر کانٹوں کے بیریاں، اور بغیر کیلا خراب ہوئے بہترین قسم کے کیلے، انار، کھجور، اور بھی بہت ساری چیزیں، کیسی کیسی ہیں ذرا سنتے جائیں۔ فرمایا ذواتا افنان، درختوں والی ہیں، گھنے درختوں والی جنت ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ظاہری بات ہے درخت گھنے ہوں اور نیچے چشمے جاری ہوں تو حسن کیسا لگے؟ یہی حسن ہے جنت میں۔ فرمایا فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فرمایا فیہما عینان، ان جنتوں کے اندر، ان درختوں کے سائے میں دو چشمے ہیں، دو چشمے، عینان دو چشمے، تسنیہ کا صیغہ ہے، جس کا اطلاق دو پر ہوتا ہے، دو چشمے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ایک چشمے کا نام ہے تسنیم، بولو ذرا کیا نام ہے؟ اور تسنیم کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فرمایا اگر تسنیم چشمے سے تم نے شراب پینی ہے، اس کی ملونی لینی ہے، تو پھر عمل کرنے والے کو چاہیے زیادہ عمل کرے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، عمل کرنے والے کو چاہیے زیادہ عمل کرے۔ یہ تسنیم شراب کا چشمہ ہے بہترین، اس کے اوپر مہر لگی ہوگی مشک کی، ختامہ مسک، مہر لگی ہوگی مشک کی،
اور ملے گا ہر بندے کو نہیں، انبیاء کو، اولیاء کو، اللہ کے مقربین کو تسنیم چشمے سے شراب کیا جائے گا۔ اور جو ہمارے جیسے ہوں گے جنتی، جو عام جنتی ہیں، ان کے لیے فرمایا جب یہ مقربین تسنیم چشمے سے شراب پی رہے ہوں گے تو اس میں سے کچھ لے کر ان کے برتنوں میں بھی تھوڑی تھوڑی ڈال دی جائے گی، تھوڑی تھوڑی ان کے گلاسوں میں بھی، ان کے پیالوں میں بھی ڈال دی جائے گی۔ ایک چشمہ ہے تسنیم کا اور دوسرا چشمہ ہے سلسبیل۔ سلسبیل جس کا ذکر میں پہلے کر چکا، سلسبیل جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سلسبیل اور تسنیم یہ 2 چشمے ہیں اور خشک نہیں ہیں، بند نہیں ہیں، جاری ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ رب کہتا ہے تجریان ابھی بھی جاری ہے، چل رہے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگلا جملہ فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھر فرمایا ان دونوں حالتوں کے اندر ہر طرح کے پھل کا جوڑا جوڑا، ہر طرح کے پھل کا جوڑا جوڑا، کل فاکہۃ ہر پھل جو بھی آپ نے کھایا ہے نہیں کھایا، سارے پھل جنت میں ملیں گے، لیکن زوجان جوڑا جوڑا۔ جوڑے کا مطلب ایک علماء نے یہ بیان کیا، ایک پھل خشک ہوگا اور ایک پھل تر ہوگا، خشک اور تر دونوں طرح کے جوڑا جوڑا ہر ایک بندے کو جنت میں دیا جائے گا۔ فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ساری بات ہے پھل، گنے، درخت، نیچے بہتے ہوئے چشمے، تو کیا اپنے مسند سے اٹھ کر وہاں جانا پڑے گا کھانے کے لیے، پینے کے لیے؟ وہاں سے لانا پڑے گا جیسے دنیا میں انسان کرتا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے کسی کو بھی دانا نہیں ملتا جب تک انسان کوشش نہ کرے۔ کوشش کرے گا تو تب ملے گا، یہ دنیا کا دستور ہے، اصول ہے۔ اسباب اللہ نے پیدا کیے، سبب اختیار کرو گے تو تب ملے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھائے بندہ کہتا ہے مجھے مل جائے، نہیں ملے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ لیکن جنت کے اندر مشقت نہیں، وہاں مشکل نہیں، پریشانی نہیں، بندہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 80,000 خادم ہر جنتی کو عطا کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 80,000۔ سوچ لو، کوئی پانی لے کر کھڑا ہوگا، کوئی پھل لے کر کھڑا ہوگا، کوئی شے لے کر کھڑا ہوگا۔ ہر ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں یہ بندہ بڑی محنت کر کے آیا ہے، اب یہاں اس کو محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ جھیلنی پڑے، بغیر مشقت کے اس کو دے دیا جائے۔ پھر کیا ملے گا، کیسا انداز ہوگا؟ سنو آیت نمبر 54، فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا متکئین، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کر، اٹھنے کی بھی زحمت نہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی فرش، اپنے اپنے بستروں پر، بستر تکیہ لگا ہوا، اور بستر بھی کس چیز کے؟ بطائنها من استبرق، جس کا تلوا نیچے والا ریشم کا ہوگا، ریشم کا نیچے والا حصہ ریشم کا، ریشم کے بستروں پر تکیہ لگا کر یہ جنتی بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کے باغات جھک کر اتنے قریب کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر
پھل توڑنا چاہے تو بیٹھ کر بھی توڑ سکتا ہے، اگر لیٹ کر کوئی توڑنا چاہے تو لیٹ کر بھی توڑ سکتا ہے۔ بہت اونچے نہیں ہوں گے، بالکل دان قریب، دان کا معنی ہوتا ہے بالکل قریب، اتنے قریب کہ بیٹھنے والا بھی آسانی سے لے لے اور لیٹنے والا بھی آسانی سے لے لے۔ پھر مزیدار بات یہ ہے، ایک اور روایت میں ہے جنتی مرد اور جنتی عورتیں، ان کے قد آدم علیہ السلام کے قد جتنے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراعاً 60 گز، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ کتنا گز ہے، کتنا قد ہے آدم علیہ السلام کا؟ 60 گز، اتنا ہی قد مردوں کا، اتنا ہی قد عورتوں کا، یعنی جنت کی جتنی حوریں ہیں سب کا قد بھی 60 گز۔ عمر کتنی؟ عمر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کی جیسی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب آسمان پر گئے؟ 33 ایئرز، 33 سال۔ 33 سال اٹھتی جوانی ہوتی ہے، چڑھتی جوانی، بندے کو پریشانی نہیں ہوتی، حسن بھی اپنے جوبن پر ہوگا، تو جنت کے اندر بھی حسن اپنے جوبن پر ہوگا۔ پھر آگے کی بات یہ ہے، جنت میں بے ریش، داڑھی کے بغیر حسن ہوگا، داڑھی کے بغیر حسن، آنکھوں کے پلکیں، بویں، یہ سب ہوں گے، سر کے بال بھی ہوں گے، لیکن داڑھی کے بغیر حسن ہوگا۔ دنیا کے اندر بالکل الٹ ہے، دنیا میں انسان کا حسن داڑھی کے ساتھ، بغیر داڑھی کے عجیب لگتا ہے، داڑھی کے ساتھ آئے تو حسن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے بندہ صحیح نہ بھی نہ لگے تو داڑھی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، لیکن جنت کے اندر بغیر داڑھی کے حسن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہے میں تو جنتی ہوں، مجھے داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ظاہر بات ہے دنیا کے اصول اور ہیں، جنت کے اصول اور ہیں۔ دنیا میں تم مصطفیٰ کے اصول اپناؤ گے تو تب جنت ملے گی، اگر یہ اصولوں کے خلاف کیا تو پھر جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، پہلے مشکلات برداشت کرنی پڑے گی تو فائدہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ کہہ رہے تھے قیامت والے دن بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی تعداد 70,000 ہوگی، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب کے۔ حضرت عکاشہ اسی محفل کے اندر موجود تھے، ہاتھ کھڑا کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی انہی میں سے ہوگا جو بغیر حساب کے جنتی؟ فرمایا ہاں عکاشہ تو بھی انہی میں سے ہے، جنت بھی مصطفیٰ کی، تقسیم کرنے والے بھی مصطفیٰ ہے، جس کو بھی چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ فرمایا ہاں عکاشہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ ایک صحابی اور ساتھ بیٹھے تھے، دل کی ارے واہ بغیر حساب کے جنتی، دل میں خیال آیا، ہاتھ کھڑا کیا، کہا حضور میں بھی انہی میں سے؟ فرمایا نا، جو سبقت لے گیا وہ لے گیا، جتنا دیا کہے نا مجھے اپنے عمل سے جنت مل جائے گی، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، جناب علی کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی، تو سن لو تنبیہ الغافلین کے اندر ابو العیس سمرقندی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن ایک بندہ ایسا لایا جائے گا جو دنیا کے اندر 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور عبادت کا انداز یہ ہے ایک پتھر اونچا، اس پتھر کی تہ کے اندر چشمہ،
اور ایک طرف انار کا درخت، لیکن وہ چشمہ، وہ ستون، وہ پہاڑ کا حصہ سمندر کے اندر، ہر طرف پانی پانی، صرف ایک چٹان، اور چٹان کی تہہ کے اندر کھارے پانی میں سے میٹھا چشمہ پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ بندہ کیا کرتا تھا 500 سال تک، جب اس کو حاجت آتی وضو کرتا، پانی پیتا، انار کا درخت کا پھل کھاتا، جب بھی آئے پھل لگا ہوتا تھا، ہر وقت پھل لگا ہوا، یہی اس کی خوراک تھی، یہی زندگی تھی۔ اور اس کی دعا یہ تھی، یا اللہ جب موت آئے نا تو موت سجدے میں آئے، جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو اسی حالت میں اٹھوں، یہ میری چاہت ہے۔ اللہ نے اس کی ساری چاہتیں قبول کی۔ جب قیامت والا دن اس بندے کو لایا جائے گا، جبریل یہ سارا قصہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں حضور جب قیامت والا دن اس کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا جا میری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جا، میری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ بڑا کیا کہے گا؟ بعض بڑے سیانے بھی ہوتے ہیں یا سیانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، بعضوں کو اپنی زندگی پہ بڑا ناز ہوتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں ناز کرنے کی ضرورت نہیں، رب جس کو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا کر دے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال دل میں خیال آیا، کہنے لگا یا اللہ 500 سال تک عبادت کی ہے، سجدے میں جان دی ہے، رکوع اور قیام کے اندر زندگی گزری ہے، کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، تو میرا عمل، آج میرا عمل کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ رحمت کے صدقے جنت میں چلا جا۔ اللہ پھر کہے گا جا میری رحمت کے صدقے جنت میں، وہ پھر یہی کہے گا یا اللہ میرا عمل، اللہ تیسری بار پھر کہے گا جا میری رحمت کے صدقے جنت میں۔ جب وہ آگے بار بار کہے گا نا میرا عمل، تو اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ کہے گا یا اللہ اتنے عمل کیے پھر بھی جہنم کی، فرمایا اچھا چلو رک جاؤ، اس کی آنکھ ایک پلڑے میں رکھو، اس کی زندگی کے سارے عمل دوسرے پلڑے میں رکھو، وزن دیا جائے، اگر عدل ہی چاہتے ہو تو عدل لے لو، انصاف کر دیا جائے گا۔ جب ایک آنکھ پلڑے میں رکھی جائے گی، زندگی کے سارے عمل ہلکے اور آنکھ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اب بتا اور میری ایک نعمت کے بدلے تیری ساری زندگی کی نیکیاں نہیں ہو سکی، ابھی تو میں نے تجھے زندگی بھی دی ہے، جسم بھی دیا ہے، اور یہ جسم کس نے دیا؟ کہنے لگا اللہ تو نے۔ فرمایا اس سمندر کے کھاری پانی کے اندر میٹھا چشمہ کس نے دیا؟ میٹھا چشمہ کس نے دیا؟ کہنے لگا یا اللہ تو نے۔ فرمایا وہاں انار کا درخت بھی تھا، کس نے دیا؟ کہنے لگا یا اللہ تو نے۔ فرمایا سجدے میں تیری خواہش تھی موت آ جائے، تو سجدے میں ہی تیری جان نکالی گئی، یہ شان کس نے دی؟ کہتا یا اللہ تو نے۔ فرمایا تیرا دل کرتا تھا قیامت والے دن بھی عزت کے ساتھ اٹھایا جائے، تو میں نے عزت کے ساتھ ہی اٹھایا، اپنی رحمت کے صدقے تجھے جنت میں جانے کا کہا، تو یہ کس نے کیا؟ کہتا یا اللہ تو نے۔ اب بھی میں یہی کہتا ہوں اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ پہلے ہی مان جاتا، لیکن تقدیر کا انداز یہ ہے۔ آخر میں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو اللہ کی رحمت اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہیں، کوئی بھی شے اللہ کی رحمت سے باہر نہیں، تو لہذا عمل پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، رب کی رحمت پہ ناز ہونا چاہیے۔ ہم عمل کے ذریعے جنت نہیں طلب کرتے، ہم مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے سے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ حضور ہی ہے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ورنہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ افطاری کے وقت ہوتا کیا ہے، بندہ کہتا ہے یار بڑی بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کس کو سنا رہے ہو؟ گلے شکوے بڑی بڑی باتیں، تو تیرے عمل کا معیار کیسا ہے؟
کیا ہوتا ہے دیکھتے نہیں؟ ہر بندہ گھٹنوں کو پکڑ کے کھڑا ہے یا بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, رکوع کا انتظار کر رہا ہے. امام صاحب رکوع کریں گے تو دوڑ کر مل جاؤں گا, اور رکوع میں تو مل گئے تو جو اگلی رکعت ہے وہ تو پڑھنی پڑے گی نا. تو اتنی مشکلات کے در پہ کیوں؟ رب کی رحمت کو بھول گئے, وہ بھی مشکلات سے ہی ملے گی. اسی لیے آئیں بائیں شائیں نہیں, اپنے عمل کا معیار نہیں, بلکہ اپنے رب کی رحمت پہ نظر کرتے ہوئے زندگی کا ہر عمل کرتے جاؤ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.